پچھلے کچھ ہم نے مہینوں کے اندر دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان قربتیں بڑھ رہی تھی۔ ایک دو دفعہ ہم نے بیانات سنے مولانا فضل الرحمان صاحب کے، یہ کافی جو شکوے شکایتیں تھیں، کچھ ہمارے کنسرنز تھے، وہ ایڈریس ہو رہے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا رویہ بدل رہا ہے۔ لیکن ایک بار پھر ایسا لگتا ہے، وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا بیک ٹو اسکوئر ون، دونوں طرف سے نا وہ سخت بیانات کا اس وقت تبادلہ ہو رہا ہے۔ مولانا صاحب کیا فرما رہے ہیں اس حوالے سے سنیے۔ میری ترجیح یہ ہو کہ تبدیلی آئے، صوبے میں تبدیلی آئے، لیکن اگر پی ٹی آئی اکثریت میں ہے تو پی ٹی آئی کے اکثریت کے اندر ہی آئے، وہی لوگ اپنی تبدیلی جو ہے صوبائی حکومت کے لیے آئیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا بنسبت اس کے کہ اپوزیشن جو ہے متحرک ہو اور حکومت کی تبدیلی آئے۔ مولانا صاحب سے یہ سوال ہوا کہ اپوزیشن کے درمیان ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کیا پاسبل ہے کوئی عدم اعتماد کی تحریک صوبے کے اندر آنے والے دنوں کے اندر لائی جا سکے؟ مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ظاہر ہے پی ٹی آئی وہاں پہ ان کے حمایت یافتہ لوگ ہیں، وہ اکثریت میں ہیں، تو خود ہی اپنی اندر تبدیلی کریں۔ واضح انہوں نے اشارہ دیا کہ جو چیف منسٹر ہیں گنڈا پور صاحب، وہ اگر آگے پیچھے ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا صوبے کے لیے بھی اور تحریک انصاف کے لیے بھی۔ علی مین گنڈا پور صاحب، ظاہر ہے دونوں کا ایک ہی ڈسٹرکٹ ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق ہے، کانسٹیچوئنسی بھی ایک ہے، تو وہ کیا فرما رہے ہیں سنیے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں نا جعلی مینڈیٹ ہے، میں ابھی آج پھر چیلنج کرتا ہوں مولانا صاحب، آپ کو پہلے میں نے ہرایا غیر موجودگی میں، پھر میرے بھائی نے ہرایا، آج یہ تمہیں چیلنج ہے، ہر پولنگ پہ کیمرہ میں لگاؤں گا، پیسے میں لگاؤں گا، میرا بھائی استعفیٰ دے گا، تو اور میرا بھائی الیکشن لڑیں گے، تو جیت گیا میں سیاست چھوڑ دوں گا، تو سیاست چھوڑے گا، تو نماز پڑھائے گا، اس کے بعد پتہ نہیں تیرے پیچھے نماز بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، جنازے پڑھائے گا، وہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اسے کوئی بلائے گا بھی نہیں۔ اس چیلنج کو قبول کرنے کی دم ہے، ضرورت ہے مولانا صاحب، آ جاؤ، واقعی مفتی صاحب کی اولاد ہے تو یہ چیلنج قبول کرے گا، اس کا جواب دے گا، لیکن یہ پتہ پھر کیا بولے گا، یہ غیر سیاسی باتیں ہیں، یہ غیر جمہوری باتیں ہیں۔ مولانا صاحب یہ سوری جوئی صاحب یہ اتنی سختی کیوں لہجے میں آ گئی ہے علی مین گنڈا پور صاحب کے؟ مولانا صاحب ہیں، ظاہر ان کا اپنا طریقہ کار ہے سیاست کا، سیاست کے اندر گرمی سردی ہو جاتی ہے، لیکن مولانا صاحب نے کبھی اس انداز سے نہیں بات کی جس طرح یہ علی مین گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں، یہ تو تڑا کر کے، مطلب وہ بڑے ہیں۔ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ تو ظاہر طفل مکتب ہیں مولانا فضل الرحمان کے سامنے، لیکن ہر ایک کا اپنا رائٹ ہے، کیونکہ کانسٹیچوئنسی ایک ہے، دونوں کے مقاصد کا ٹکراؤ ہے، تو دے کین ناٹ کو ایگزسٹ۔ لیکن فضل الرحمان بھی بہت سخت باتیں کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اور کرتے آئے ہیں بڑی عرصے سے، تو وہ مطلب ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صرف ان کے منہ سے صرف موتی جو ہیں وہ، لیکن الفاظ کا چراؤ ذرا بہتر ہوتا ہے ان کا۔ اینی ویز حسن، آپ کا خیال ہے نا آج کل آپ کو پتہ نہیں کیڑی کوئی بارشاں دا اثر ہویا ہے، نہیں موسم ساؤنڈ پادروں ہے جو ایسا وہ خون پانی ملیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ذرا آج کل تو پتا موسم عجیب ہو رہی کسی میں۔ چلو کوئی بات نہیں ہے، ایک سوال نہیں میں نہیں سمجھتا، دونوں کا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ سیم سوال آپ سے بھی۔ دیکھیں مولانا ضیاء الرحمان صاحب نے آج ان کے بھائی ہیں، انہوں نے کہا میں بھی مفتی کی اولاد ہوں اور میں آپ کا چیلنج کرتا ہوں کہ الیکشن آپ بھائی کو استعفیٰ کر دو اور الیکشن لڑتا ہوں، میں لڑوں گا۔ تو چیلنج تو انہوں نے علی مین نے دیا اور انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اب آگے سے۔ اب کیا جو ان کے بھائی ہیں، فیصل امین نام ہے بلیو ان کا، کیا وہ مستعفی ہوں گے، کیا الیکشن ہوگا، وہ سیاسی بات کر کے میرے خیال سے علی مین صاحب پھنس گئے ہیں، اور میرے خیال مطابق مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اس پر کم از کم جواب دینا چاہیے، کیونکہ چیف منسٹر ہیں صوبے کے، یعنی جس صوبے میں وہ وہاں پر ان کی اپنا آبائی علاقہ ہے، وہیں سے ان کا تعلق ہے، جب اتنا سخت وہ بات کر رہے ہیں تو مولانا صاحب کو بھی جواب دینا چاہیے۔ مولانا صاحب نے ابھی تک جواب نہیں دیا۔ ہاں ضیاء الرحمان صاحب نے یہ بات ضرور کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے لیڈر کو، مولانا وہ ہستی ہیں جس نے آپ کے لیڈر کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اقتدار سے اٹھا کے باہر پھینکا ہے، تو میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب کا آج کل میں جواب آنا چاہیے اور دینا چاہیے ان کو جواب۔ یہ جو عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہے، ملاقات پرویز خٹک صاحب میں نے دیکھا مولانا صاحب کے بالکل بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں، علی مین وہ ساری جو کنڈی ہیں محترم جو گورنر ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے، باقی سارے، یہ آپس میں کچھ گڑمڑ چل تو ابھی سینٹ الیکشن چل رہا ہے، جو ان کی جو ووٹس ہیں اس کے حساب سے بنتی ہیں 3، یہ آپس میں اتحاد کر کے کوشش کر رہے ہیں 4 کر لیں۔ اگر تو یہ 5 نشستیں نکال گئے سینٹ کی، اپوزیشن الائنس 5 نشستیں نکال گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی مین کی چھٹی ممکن ہے، وہ نمبرز ان کے پاس آ چکے ہیں، اور اگر 5 نہ نکلی، 4 ہوئی
تو پھر علی امین کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اچھا جج صاحب یہی سوال میرا آپ سے ہے